کسی کا شاگرد نہیں۔ اب اس کی باتیں جب ہم بیان کرتے ہیں سائنسدانوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ وہ قرآن بیان کر رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، بے شک یہ زمین کی پیدائش میں، آسمانوں کی پیدائش میں بڑی میری نشانیاں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے رات کو ہم زائل کرتے ہیں، اسی سے دن نکالتے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وجعلنا من السماء، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجعلنا السماء سقفا محفوظا، قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو پھاڑ کر کے الگ کر دیا اور دونوں کے منہ کھول دیا۔ یہ قرآن اس زمانے میں کہہ رہا ہے علم فلکیات جس کو آسٹرونومی کہتے ہیں، علم ارضیات جس کو جیو فزک کہا جاتا ہے، زمین کے معاملات، آسمان کے معاملات جاننے والا اس زمانے میں کوئی نہیں۔ اس وقت قرآن کہہ رہا ہے آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم دونوں کو پھاڑ دیے، ہم نے ان دونوں کو پھاڑ دیا اور دونوں کے منہ کو کھول دیا۔ اب کا سائنس کہتا ہے زمین و آسمان کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ گیلیکسی میں ملا ہوا ایک سیارہ تھا اور یہ پھر زمانے کے بدلتے بدلتے آسمان الگ ہو گیا، زمین الگ ہو گئی۔ اب کا سائنس یہ کہتا ہے اور پھر یہ بند نہیں ہے، جیسے ہماری چھت بند ہے، اوپر سے پانی ڈالو تو نیچے کچھ نہیں آئے گا، نیچے کے فرشی بھی بند ہے، نیچے زمین سے کوئی چیز یہاں مسجد میں نہیں نکلے گی۔ سائنس اب یہ کہہ رہا ہے آسمان میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، منہ کھلا ہوا ہے، زمین میں بھی جگہ جگہ سوراخ ہیں، دکھنے والے نہیں، یہ کھلا ہوا ہے۔ اس کا مطلب میں بھی سمجھ نہیں پایا تھا، آسمان کھلا ہوا ہے، زمین کھلا ہوا، منہ کھلا ہوا ہے، کیا مطلب؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے آسمانوں پر پانی ڈالے تو اپنا منہ کھولتا ہے، بارش برستی ہے، اور زمین کا منہ کھلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے تم جہاں پر بھی جتنی گہرائی میں بھی زمین کے بیج ڈالو، اس کا منہ کھلا ہے، وہ سینہ پھاڑ کر باہر آتا ہے۔ اگر زمین بند ہوتی تو کوئی چیز زمین سے باہر نہیں نکلتی، زمین سے کوئی چیز باہر نکلتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں۔ سائنس نے اب بھی کہا کہ آسمان کا منہ کھلا ہوا ہے، زمین کا منہ کھلا ہوا ہے۔ قرآن کس ماحول میں نازل ہوا ہے؟ جب سائنس کا وجود نہیں۔ ہاں اگر تم یہ کہتے شاید محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت بڑے کسی سائنسدان کے شاگرد ہوں گے تو تمہاری تاریخ لکھنے والے ہی تمہارے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ ماریں گے، اس لیے کہ وہ رسول اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی کسی کے شاگرد نہیں ہوئے، حتیٰ کہ سید الملائکہ کے بھی وہ شاگرد نہیں ہوئے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے زمین کی پیدائش میں، آسمان کی پیدائش میں میری نشانیاں ہیں۔ عزیزان گرامی اب میں وہ نشانیاں گناؤں بہت طویل وقت درکار ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آسمان اللہ کی نشانی ہے؟ اللہ کی نشانی ہے۔ دیکھیں یہاں سب سے بڑی بات قرآن میں کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے افلا تتدبرون، افلا یتدبرون، افلا تعقلون، افلا تتفکرون۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں تم غور و فکر نہیں کرتے، کیوں تم سوچتے نہیں، کیوں تم تحقیق نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے؟ رب تعالیٰ بار بار یہ فرما رہا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ میں ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جو ایک خدا کو چھوڑ کر کروڑوں کے سامنے جھک رہے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں تم سوچتے کیوں نہیں؟ کون ہے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کون ہے جو تمہیں بنایا ہے؟ قرآن دعوت دے رہا ہے ان کو سوچنے کی۔ میرا یقین یہ کہتا ہے جو بھی انسان اس کائنات میں ہے اللہ نے اسے اتنی عقل ضرور عطا کی ہے کہ اگر وہ سوچنے پر آ جائے تو اپنے رب تک ضرور پہنچے گا۔ اگر وہ غور و فکر کرنے پر آ جائے تو جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دے گا۔ ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد وہ کہتے ہیں حضور ایام جہالت میں ہمارے سے 2 ایسے معاملات ہوئے، ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے اور ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے۔ جہالت میں ہم کچھ ایسے کام کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے کہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ ہم رو پڑتے ہیں یاد آتی ہے تو، اور ایک واقعہ ایسا ہے کہ وہ یاد آتی ہے تو ہنس پڑتے ہیں۔ حضور نے پوچھا وہ دونوں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جہالت میں جب ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو ہم اس کا گلا مروڑ کر دفن کر دیتے تھے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کئی بچیوں کو دفن کیا، وہ جب بھی یاد آتا ہے تو رو پڑتے ہیں، رونا آتا ہے۔ ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم جب سفر پر نکلتے تھے تو ہمارے جو خدا ہوتے تھے ان کو آٹے کا بنا لیتے تھے، ہم ویسے تو مٹی کا بناتے ہیں اور پھر پانی میں ڈبوتے ہیں۔ ان کی ذریت آج بھی موجود ہے،
عرب والوں میں اگر میں بیان کروں کہ ہاتھوں سے خدا بنائے جاتے ہیں تو انہیں یقین نہیں آتا، ہندوستان والوں کو بہت جلدی یقین آئے گا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں ہم آٹے کے بناتے تھے، ان کے جو خدا ہوتے تھے وہ آٹے کے بناتے تھے، کیونکہ مٹی کا پتھر کا اٹھا کر لے کر جانے میں بوجھل ہوتا تھا، وزن ہوتا تھا، اتنے بڑے خدا کو کہاں لے کر کے گھومتے رہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں ہم آٹے کا بنا کر لے جاتے۔ پھر ہنسی کس بات پر آتی ہے، کہتے ہیں اگر سفر میں زیادہ بھوک لگتی کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھا لیتے تھے، کبھی اس کا پیٹ کاٹ کے کھا لیتے تھے، کیونکہ آٹے ہی کا تھا۔ آج بھی لوگ کرتے ہیں، شکر کا بناتے ہیں۔ بہرحال تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے ایام جہالت کی یہ باتیں یاد آتی ہیں تو میں ہنس پڑتا ہوں۔ خیر میں اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، غور و فکر کرنے کی جس کے اندر عادت ہوگی وہ انت وشواس، صرف پھیلے ہوئے بے یقینی پر ایمان نہیں لائے گا۔ آج بھی بہت سارے ایسے نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، وہ خود آئیڈل ورشپرز نہیں ہیں، وہ خود اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کی عبادت کیسے کی جائے۔ ہم اس پاور کو مانتے ہیں جو ہماری آنکھوں میں نہیں آتا مگر ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ ہاں اگر کوئی اس طرح کا موحد ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے تو اس کے ہدایت کی بھی امید ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا آسمانوں اور زمینوں میں اللہ نے فرمایا میری نشانیاں ہیں، غور و فکر کرنا چاہیے۔ نشانی کیسے؟ پوری دنیا کے بہت ترقی یافتہ سائنس سے میرا یہ چیلنج ہے، میری یہ بات کا یہ چیلنج ہے، بہت تم نے ترقی کی لیکن ایک ایسی چھت بنا کر کے دکھاؤ جس کا کوئی پلر نہ ہو، ہوا میں چھت قائم کر کے دکھاؤ، اور وہ بھی اتنی موٹی ہونی چاہیے، اتنی موٹی کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی موٹائی 500 سال اگر کوئی گھوڑا دوڑے تو طے نہ ہو پائے۔ وہ آسمان کی موٹائی، میں اتنی موٹائی کی بات نہیں کرتا ہوں، 1 کلومیٹر چوڑی ہی کوئی بنا کر کے دکھاتے ہیں۔ سائنس ہمارا بہت ترقی کر چکا ہے، نہیں بنا سکو گی، لیکن کائنات کی اس پوری زمین پر اللہ رب العزت نے ایک چھت ہمارے سروں پر رکھی ہے، اور سب کو معلوم ہے وہ چھت کیسی ہے، بغیر پلر والی ہے۔ کہیں اس کو ستون دیکھا آپ نے؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، قرآن کہتا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے بغیر ستون کے آسمانوں کو بنایا، اور تم بھی اس کو دیکھ رہے ہو۔ قرآن چیلنج کر رہا ہے، تم بھی اسے دیکھ رہے ہو۔ اور حیرت کی بات یہ ہے ہمارے پلر والی چھت کے بارے میں تو یقین ہوگا اب یہ گرے گی نہیں، لیکن اگر یہ تڑکنے لگے کہیں سے، آوازیں آنے لگے، ہم بھاگ کر کے کون سی چھت کے نیچے جاتے ہیں؟ پلر والی چھت سے ہم کو خوف لگتا ہے آج کل گر نہ جائے، اور پناہ لینے کے لیے اس چھت کے نیچے جاتے ہیں جس کا کوئی پلر ہی نہیں۔ اللہ کی نشانیاں ہیں اس میں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم دیکھ رہے ہو ان آسمانوں کو ہم نے کیسے قائم کیا ہے۔ اب اس کی تحقیقات جو آسٹرونومی پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے، علم فلکیات اس کو کہتے ہیں، آسمانوں کا علم، یہ بھی ابھی سب کو پورا حاصل نہیں ہو سکا۔ جو ہماری نظروں میں نظر آ رہا ہے یہ تو دھواں ہے، بادل ہے، آسمان تک پہنچنے کے لیے پتہ نہیں کتنا سفر، اور اس میں اللہ رب العزت نے ستاروں کے ایک ایسے جھرمٹ کو رکھا ہے۔ آسمان کتنا چوڑا ہے، کتنا لمبا ہے، گیس کر سکتے ہیں ہم؟ کبھی گیس کریں گے آپ؟ میں صرف ایک حساب بتاتا ہوں۔ اس آسمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل فی فلک یسبحون، سورج، چاند، جتنے بھی گیلیکسی کے سٹارز ہیں، تارے ہیں، یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے سورہ یاسین کی آیت ہے، یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں، لٹک رہے ہیں۔ اچھا، جس پر لٹک رہے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ بڑا ہونا چاہیے۔ اب وہ کتنا بڑا ہوگا؟ وہ چھت کی چادر کتنی بڑی جس پہ سورج بھی لٹک رہا ہے، چاند بھی لٹک رہا ہے؟ ہم نے سائز پوچھا سائنسدانوں سے،
سائنس پوچھا کہ یہ کتنے بڑے بڑے ہیں جو آسمان میں لٹک رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا سب سے قریب جو ہمارا ستارہ ہے، سیارہ ہے، زمین سے جو سب سے قریب سیارہ ہے وہ چاند ہے۔ اور سورج کا کیا حال ہے؟ کہا سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، 13 لاکھ گنا بڑا۔ اب یہاں ہماری عقلیں ششدر ہو جاتی ہیں، کسی کے پاس کیلکولیٹر بھی نہیں، کتنا حساب کرے؟ 13 لاکھ گنا بڑا زمین سے، ہمارے تصور میں نہیں آتا۔ وہ کہاں لٹک رہا ہے؟ آسمان میں۔ چاند اس سے 50 گنا بڑا ہے زمین سے، وہ کہاں ہے؟ آسمان میں۔ اچھا اتنا ہی نہیں، یہ گیلیکسی کے اندر سورج سے 50 گنا بڑے اتنے سیارے ہیں کہ جن میں سے صرف ابھی 40% کا دریافت کی جا چکی ہے، باقی 60% ابھی تک سائنسدانوں کو پتہ ہی نہیں۔ سورج سے 50 گنا بڑے سیارے اور موجود ہیں۔ پوچھا یہ سب کہاں ہے؟ یہ بھی آسمان میں ہیں۔ اسی لیے میرے مولا نے فرمایا بے شک آسمانوں کی پیدائش میں اس کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اب میرے عزیزو آؤ، تمہیں اپنے گھر کی چھت ڈالنے کے لیے کتنے دن لگتے ہیں، کتنے ورکر لگتے ہیں، کتنے مزدور لگتے ہیں، کیا کیا اس کے لیے سامان لگتے ہیں، یہ سب تمہیں معلوم ہے جنہوں نے چھتیں ڈالی۔ اب اتنی بڑی چھت جس نے قائم کی ہے، جس میں لاکھوں گنا بڑا زمین سے سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، گیلیکسی کے اور سٹارز ہیں، وہ خدا فرما رہا ہے آسمان کو، زمین کو کس طرح سے اس نے بنایا۔ قرآن میں ہے صرف 6 دن میں ان دونوں کی پیدائش ہوئی ہے، اس سے بھی بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَجَعَلَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اللہ نے زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا، آسمان کو، اور اس میں جتنی سجاوٹ ہے، سجاوٹ کیا ہے؟ یہ پورے سمندر کو رب فرما رہا ہے وہ زمین کی زینت ہے، جتنے درخت ہیں وہ زمین کی زینت ہیں، اور آسمان کی زینت کیا ہے؟ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ سب 4 دن میں بنے، کل 6 دن میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، کل 6 دن میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ میاں ہماری دکان نہیں بنتی 6 دن میں، اور وہ خالق کائنات فرما رہا ہے 6 دن میں اس پوری کائنات کے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی، تو کیا یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ غور و فکر، تدبر۔ میں اگر سنی ہوئی باتوں پر یقین نہیں آتا کچھ لوگوں کو، کیونکہ وہ سائنس کے ماحول میں آج جی رہے ہیں، وہ ہر بات سائنس کی یقین کے ساتھ مان لیتے ہیں، میں ان سے ہی کہتا ہوں اپنے سائنسدان آقاؤں سے پوچھیں کہ اس زمین کا حجم کتنا بڑا ہے، آخر یہ ٹھہری کیسے ہے اتنے دن تک، یا اب تک قائم کیسے ہے، یہ ہلتی کیوں نہیں ہے؟ اچھا اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس زمین کو پانی پر بچھایا ہے۔ اے اللہ تیرے عجائب قدرت عجیب در عجیب ہیں، کتنے عجیب ہیں۔ آپ سے میں کہتا ہوں حوض میں یا مسجد کا بھی حوض ہے، جاؤ ایک چادر اس کے اوپر بچھاؤ، ٹاول لے کر کے بچھاؤ، کتنی دیر تک وہ پانی پر کھڑا رہے گا؟ ٹاول، چادر، اس کی موٹائی کتنی ہے؟ بہت پتلی سی ہے، وہ mm میں آئے گی، لیکن وہ آپ کے اس پانی پر ٹھہر نہیں سکتی۔ اگر آپ کہیں موٹی چیز میں بچھاؤں، موٹی چیز بچھا کر کے دکھاؤ کتنی دیر وہ رک سکے گی؟ نہیں رک سکے گی۔ اور یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے پانی پر زمین کو بچھایا، اور اس کا انکار سائنس بھی نہیں کر رہی ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے زمین کو جتنی جگہ سے کھودا جائے پانی ہی ہے۔ ہم بھی تو بورول جو نکالتے ہیں زمین کو کھودنے کے بعد پانی آتا ہے، اب پانی پر اس زمین کو بچھایا، رب تبارک و تعالیٰ نے کتنا وزن یہ اٹھائی ہوئی ہے، کتنا وزن اٹھائی ہوئی ہے۔ سب سے بڑا وزن تو ان مشرکین کا ہے جو اس رب کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ دھرتی کا بوجھ ان کو کہتے ہیں، یہ سب کو اٹھائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنے کروڑوں ٹن اس پر وزن ہے یہ، لیکن کبھی بھی ہلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ لیکن اس کو بھی قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس زمین کو ہلنے سے روکنے کے لیے جگہ جگہ پر پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخ بنا کر گاڑ دیا ہے۔ اب اس کی تحقیق اس زمانے میں نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں اس کی ایک تحقیق اپنے استاد کے پاس پڑھی تھی۔ صفا مروہ کے بارے میں اختلاف چل رہا تھا، سعودی
یہودی حکومت نے صفا مروہ کو پوری طور پر ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی اور الگ سے انہوں نے مسعی بنایا صحیح کرنے کا، تو اختلاف علماء میں تھا کہ انہوں نے زیادہ چوڑا کر دیا۔ اسی زمانے میں یہ تحقیق ہوئی پہاڑ جو ہے اس کا وجود زمین پر کیسا ہوتا ہے۔ ان سعودیوں نے کہا پہاڑ ایسا اوپر شیپ میں ایسا ہوتا ہے، ٹرائنگل ہوتا ہے، اوپر سے کونا ہوتا ہے، نیچے چوڑا ہوتا ہے۔ ان سعودیوں نے کہا نیچے بھی یہ جڑیں چھوڑتا ہے، پھیلتا ہوا جاتا ہے، جیسے درخت اوپر ہوتا ہے اور نیچے اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا نیچے بھی وہ پہاڑ کا حصہ ہے، اس لیے ہم نے بازو میں بھی راستہ بنایا تاکہ صفا مروہ کی صحیح اگر ہو رہی ہے تو وہ پہاڑوں کے بیچ میں ہی ہو رہی ہے۔ میرے استاد گرامی مصر کے ہیں، انہوں نے پوری اس پر تحقیق کے ساتھ کتاب لکھی، چیلنج کیا، کہا پہاڑوں کو اگر کھود کر کے دیکھو ہمارا یقین یہ کہتا ہے، انہوں نے بہت سارے دلائل سے ثابت کیا پہاڑ اوپر سے جو اس طرح کے شیپ کا ہوتا ہے، ٹرائنگل اوپر سے، نیچے وہ جڑیں نہیں چھوڑتا بلکہ اندر جاتے جاتے اور باریک ہو جاتا ہے، اندر باریک ہوتے 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 بہت پتلا ہو کر نیچے تک جاتا ہے۔ میں نے پوچھا نیچے کتنی اندر تک ہے؟ انہوں نے کہا جو پہاڑ تمہیں اوپر دکھ رہے ہیں یہ پہاڑ کا 1% ہے، باقی 99% پورا نیچے ہوتا ہے۔ یہ پہاڑوں کی اونچائی، یہ پہاڑوں کی جو اونچائی ہے یہ 1% ہے، 99% پورا نیچے ہوتا ہے۔ حیرت میں پڑ گئی، اتنا نیچے پہاڑ ہے؟ کہا یہی تو بات ہے، کیا تم دیوار میں جب میخ ٹھوکتے ہو تو اوپر کتنا دکھتا ہے اور اندر کتنا رہتا ہے؟ 2 انچ کا اگر ہم لے رہے ہیں میخ اور کیل تو اس کا منہ صرف اوپر تھوڑا سا، وہ بھی mm میں ہوگا، اور 2 انچ تک اندر وہ دیوار میں دھسا ہوا ہوگا۔ اور جب قرآن میں مولا نے فرمایا ہے زمین پر ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا ہے، آج سائنس یہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑ 9 گنا نیچے اندر تک موجود ہے۔ قرآن کس زمانے میں نازل ہوا؟ آسٹرونومی نہیں تھی، آسٹرولوجی نہیں تھی، زمین کے یہ جیو فزک نہیں تھے، آلہ جات نہیں تھے، تحقیق کے لیے مائکروسکوپ ٹیلیسکوپ کچھ نہیں تھا۔ اس زمانے میں قرآن زمین کے اندر کی بات بتا رہا ہے۔ یہ عظیم معجزہ ہے قرآن کا میرے عزیزو، اسی لیے قرآن کہتا ہے سوچتے کیوں نہیں، فکر کیوں نہیں کرتے؟ وہی ہے خالق کائنات جس نے اس پورے نظام کو بنا رکھا ہے۔ یہ اتنی نہیں ہے، یہ جو زمینوں میں نظر آ رہی ہیں ان کی تحقیقات کرتے کرتے کئی لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی۔ کچھ چاند کی تحقیق پر چلے، کچھ سورج کی تحقیق پر چلے، کچھ زمین کی تحقیق پر چلے۔ انسانوں کو بھی اللہ نے یہ علم دیا ہے، یہ عقل دیا ہے۔ یہ جو سائنسدان اپنی تحقیق کر رہے ہیں یہ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری مارے ہوئے تیر ہیں، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو خود اتنی سمجھ بوجھ دیتا ہے کہ وہ اس کی نشانیوں کی کھوج لگائیں اور کائنات کو بتائیں کہ کوئی تو ہے جو طاقت اسے چلا رہی ہے، کوئی تو ہے نظام جو اس کی پرورش کر رہا ہے۔ لیکن یہ دھوکہ باز بن جاتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ تحقیق کر کے سمجھ تو جاتے ہیں لیکن بعد میں جب ان کو علم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے وہ بتا نہیں پاتے، اس لیے کہ کفر ان کے دلوں میں رچ بس چکا ہے۔ آپ کو ایک اور سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ بات ہے، آپ کو معلوم ہے یہ ستارے جو ہیں سیارے ہیں یہ اپنی عمر مکمل کر کے ابھی کی بات ہے، یہ سائنس ایک بڑے سائنسدان نے اور ناسا کے لوگوں نے بھی جو خلا پہ جاتے ہیں اسپیس پہ، ان لوگوں نے یہ بات پیش کی کہ ستارے جتنے بھی ہیں گیلیکسی میں اس میں سے کچھ کی عمر ہزاروں سال کی ہوتی ہے، لاکھوں سال کی ہوتی ہے۔ جب ان کی عمر مکمل ہوتی ہے تو یہ ایک جگہ جا کر کے ٹوٹ جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، جن کو بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ بلیک ہول کیا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں اس کی تحقیق ابھی تک نہیں ہو سکی، ایک بہت بڑا سوراخ ہے، بہت بڑا سوراخ جس میں یہ ستارے جا کر کے ختم ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی یہاں ختم ہوتی ہے۔ کہیں یہ باتیں آپ کو سوکھی تو نہیں لگ رہی ہیں؟ آج بہت ہی زیادہ سائنس بول رہے ہیں، ضرورت اس کے لیے ہے میرے عزیزو، میں اپنے دین کو ان لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو صرف سائنس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ آؤ قرآن پڑھو، قرآن اس کی بنیادیں تمہیں دے گا سائنس کی۔ بلیک ہول کیا ہے سائنسدان نہیں بتا سکے، جبکہ ان کے پاس اب بڑی مشینیں ہیں۔ یہ جو ناسا کے لوگ خلا میں جاتے ہیں 1 سال تک کے لیے چلے جاتے ہیں، کئی مہینوں کے لیے چلے جاتے ہیں اور تحقیقات کر کے لا رہے ہیں۔
چاند پر انہوں نے کیمرے لگایا اور وہاں کی تصویریں یہ بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بلیک ہول معلوم نہیں۔ میں اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں جو کسی بھی سائنسدان کا شاگرد نہیں، جو کسی استاد کے پاس بیٹھا نہیں۔ اس رسول پاک کی زبان سے قرآن کی آیت نکلی سورہ واقعہ کی، اللہ فرماتا لا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ اللہ فرماتا قسم ہے اس جگہ کی جہاں جا کے ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، بے شک اللہ رب العزت کی اس میں بڑی شان ہے اگر تم سمجھ سکو۔ آسٹرونومی کو قرآن بتا رہا ہے کہ بلیک ہول ہیں، مواقع النجوم ان کو کہا گیا ہے جہاں ستارے جا کر فنا ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تکلیف صرف ہماری ہے کہ ہم نے قرآن عظیم کو اس لیول کے اعتبار سے پڑھا نہیں۔ سائنس کے لیے جو لوگ MBBS کر رہے ہوں گے یا پھر انجینئر بن رہے ہوں گے، ان سے بھی میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کو بھی کبھی اس اینگل سے پڑھ کر کے دیکھو، اس کی نشانیاں اتنی عظیم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں پھر کہیں ادھر ادھر منہ مارنے کی ضرورت نہیں، معرفت خداوندی اسی سے حاصل ہو جائے گی۔ غور و فکر کرو، تمہیں اسی سے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ کوئی تو ہے خالق۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک دہریہ، اس زمانے کے بھی جو ایتھسٹ ہوتے ہیں، ایتھسٹ سمجھتے ہیں، ایک نیا یہ چلا ہوا، نیا نہیں ہے پرانے ہی ہیں، نام نیا لگتا ہے، ملحد ہیں یہ۔ ایتھیزم بہت سارے لوگ وہ اپنے دین اپنا ریلیجین کے جگہ پر یہ لکھتے ہیں، آپ دیکھ لینا ان کو، ایتھیزم۔ آپ مسلم لکھتے ہیں، کچھ لوگ ہندوازم لکھتے ہیں، کچھ لوگ کرسچینٹی کہتے ہیں، کچھ جیوز ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہیں جو ایتھیزم، ایتھسٹ ہیں۔ ایتھسٹ کا مطلب کوئی خدا نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں۔ یہ بیچارے آوارہ لوگ ہیں، یہ لاوارث لوگ ہیں جو اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ اب ان کی بات میں آپ کو بتاؤں، ایتھیزم اس طرح کا ایک ایتھسٹ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا، اس نے کہا خدا ہے؟ تم بار بار خدا کی بات کرتے ہو، مجھے تو نہیں لگتا، کوئی نہیں ہے، اگر ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں اسی آپ نے سمجھایا جو دکھتی نہیں لیکن ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس نے کہا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہے اور دکھتی نہیں۔ آپ نے اس کو ایک تماچا لگایا، ڈھیلا اٹھا کر کے مار دیا۔ اس نے کہا میں سوال کیا تم نے مار دیا۔ کہا کیا ہوا مارا؟ کہا درد ہو رہا ہے۔ کہاں ہے درد؟ اب ہو رہا ہے، دکھتا نہیں ہے لیکن احساس ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دکھتی نہیں ہے لیکن ہے، ان کا وجود ہے۔ بہرحال آپ نے اس کو جواب کیا دیا؟ کہا سنو، میرے ساتھ آج ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں سمندر کے کنارے گیا تھا، میں نے دیکھا ایک کشتی کو، اور وہ کشتی کی تعجب خیز بات یہ تھی کہ وہ اکیلے چل رہی ہے، کوئی نہیں چلا رہا، سامان خود سے وہ لاد لیتی ہے اپنے اوپر اور چل پڑتی ہے سیدھے راستے پر، پھر تھوڑی دیر کے بعد ساحل پر آتی ہے اور اپنا سامان خود ہی اتارتی ہے، پھر جیسے ہی وقت ہوتا ہے پھر چل پڑتی ہے۔ کوئی کشتی بان نہیں، کوئی ملا نہیں، کوئی کیپٹن نہیں اس کے اندر، سواری بھی نہیں، خود سے سب چل رہی ہے۔ یہ اس دور میں امام اعظم کہہ رہے ہیں جب الیکٹرانک دور نہیں تھا۔ آج کے لوگ ہو سکتا ہے یقین کر لیں الیکٹرانک کشتی ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی اس کو الیکٹرانک مشین چلا رہی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اس زمانے میں کوئی اس چیز کی ایجاد نہیں تھی۔ اس نے کہا کیا پاگل پن کی باتیں کر رہے ہو، کس کو بنا رہے ہو تم؟ کیا ایسی کوئی کشتی ہے جو خود سے سامان بھی اتارتی ہے اور چڑھا بھی لیتی ہے اور چلنے بھی لگ جاتی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتنا تیرا دماغ چلتا ہے کہ کوئی کشتی سمندر پر بغیر چلانے والے کے نہیں چلتی۔ یہ پورے دن اور رات کا نظام اور لوگوں کی موت و حیات کا نظام، زمین سے پودوں کو نکالنے کا نظام، برابر وقت پہ موسم کے آنے کا نظام بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ کبھی اس میں تاخیر تم نے دیکھی؟ کبھی تم نے یہ دیکھا کہ رات ہوئی نہیں؟ کبھی تم نے دیکھا کہ دن ہوا ہی نہیں؟ وہ اپنے وقتوں پر ساری چیزیں چلا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ان تمام چیزوں میں ایک نشانی ہے اس کے وجود کی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص میں یوں فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دے وہ اللہ ایک ہے۔ اب ایک ہونے کی نشانیاں بھی بہت ہیں، ایک ہونے کی نشانیاں بھی بہت ہیں۔
ہم بچپن میں پڑھتے تھے، ہمارے پاس ایک ہمارے والد کتاب پڑھاتے تھے، اس میں ایک سوال ایک بوڑھی عورت سے کسی نے کیا تھا کہ بڑی بھی تم نے اللہ کو ایک مانا ہے؟ کہا ہاں بالکل۔ وہ چرخہ سیلتی تھی، چرخہ جس میں کپڑے سلے جاتے ہیں۔ مولوی صاحب نے پوچھا کیا دلیل ہے کہ کوئی نظام کو چلا رہا ہے، کوئی ہے خدا؟ اس نے کہا میری مشین یہ سب سے بڑی دلیل ہے میرے لیے۔ کہا کیسے؟ کہا یہ جو چکر کاٹتی ہے مشین، جب تک میں پاؤں ہلاتی نہیں یہ چرخہ چلتا نہیں۔ یہ نظام شمسی پورا بغیر کسی کے چلائے کیسے نہیں چلتا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، بڑی عقل مند عورت ہے، مشین کو ہی اللہ کی نشانی سمجھ لیا تو نے۔ اس عورت سے انہوں نے دوسرا سوال کیا، اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی تو ہے چلانے والا، یہ کیوں کہتی ہو کہ وہ ایک ہی ہے؟ کہا چلو ٹھیک ہے اس کی بھی نشانی میری یہ مشین ہے، اس کی نشانی بھی میری یہ مشین ہے۔ کہا کیسے؟ کہا چلو میں ادھر سے چلاتی ہوں تو ادھر سے چلا، بیٹھ جا میرے سامنے، میں ادھر سے چلاتی ہوں تو ادھر سے چلا، پھر دیکھتے ہیں کپڑے کی حالت کیا ہوتی ہے۔ کپڑا جو ہے ہو سکتا ہے لیڈیز کی بجائے جینز کا ہو جائے، جینز کی بجائے لیڈیز کا ہو جائے، کچھ کا کچھ بن جائے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا میں نے اپنے چرخے سے ہی یہ دین سیکھا کہ اگر کائنات میں ایک کے بجائے دوسرا ہوتا تو جھگڑے ہو جاتے۔ ایک خدا کہتا میں بارش برساؤں گا، دوسرا کہتا نہیں میں دھوپ ڈالوں گا، تیسرا کہتا نہیں میں ٹھنڈی لاؤں گا۔ ان کے جھگڑوں میں پھر کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، لیکن نظام برابر چل رہا ہے۔ اس بات کی دلالت ہے کہ چلانے والے دو نہیں ایک ہی ہیں، دو نہیں ہے ایک ہی ہے۔ اگر دو ہوتے اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے اللہ کے علاوہ، رب فرما رہا ہے ضرور اس میں فساد ہو جاتا، ضرور فساد ہو جاتا۔ اس لیے کہ ایک جو عقل سے ہمارے درمیان ہم نے دیکھا ہے جو چلا سکتا ہے وہ دو لوگ نہیں چلاتے ہیں، دو لوگوں کی ذہنیت الگ ہو جاتی۔ اب اس کو فلسفے میں آئیں گے جس کو فلسفی کہتے ہیں، یہ بھی ایک علم ہے۔ فلسفی لوگوں کے دماغ کے اعتبار سے بھی ہم نے اس کو ثابت کیا۔ اگر دو ہیں، پہلی بات آپ کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ خدا وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ اتنی بات تسلیم کرتے ہو؟ جو کسی کا محتاج نہیں۔ جب یہ فارمولہ تمہارے دماغ میں ہے تو آپ دو کو لے کر کے آؤ، دو کو لاؤ گے تو دونوں کا دماغ ایک ساتھ نہیں چلے گا، یا تو پھر مشورے سے چلیں گے۔ مشورہ کرے گا تو ایک دوسرے کا محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر دونوں بیٹھے ہیں، چلو آج میٹنگ کرتے ہیں کل بارش کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے ایک نے دوسرے کو پوچھا تو پہلا والا دوسرے کا محتاج ہوا کہ نہیں؟ اب خدا کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے وہ اپنے کاموں میں کسی کی شراکت نہیں چاہتا، کوئی شریک نہیں ہے اس کا۔ اب اگر شریک ہو گیا تو اس کی فضیلت کہاں ہے؟ ایک ہونے میں جو فضیلت ہے وہ دو میں ہے نہیں، ایک ہونے میں جو فضیلت ہے وہ دو میں ہے نہیں۔ اسی لیے ہم لاکھوں کروڑوں کے سامنے سر جھکانے والوں سے کہتے ہیں مان لو ایک ہی کو تسلیم کرو۔ اس لیے کہ جتنے ادیان ہیں دنیا میں تقریباً سب کے ہاں ایک تصور ہے خدا کا تصور۔ ایتھیزم کو چھوڑ کر کے میں باقی سب کی بات کروں، ہندوؤں کے نظریات میں بھی خدا کا تصور ہے، کوئی تو ہے، ایک بھگوان کے کچھ بھی نام لیں۔ عیسائیوں کے مذہب میں یہی ہمارے رب ذوالجلال کا تصور ہے، خدا کا وہ بھی یقین کرتے ہیں، یہودی بھی خدا کو مانتے ہیں، سکھوں کے ہاں بھی ہے۔ تقریباً دنیا میں جو بھی ریلیجیس ہے کسی مذہب کو مانتا ہے ان سب مذہبوں میں خدا کا تصور ہے۔ لیکن اب یہ جھگڑا ہے کہ ماننے میں کون خدا ہے کون نہیں ہے۔ یہاں تک تو سب متفق ہیں ہے کوئی تو ہے، لیکن یہاں آ کر کے چوک جاتے ہیں کہ کس کو ماننا چاہیے کس کو نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو اسلام نے وہ نشانیاں رب ذوالجلال کے واحد ہونے کی اور اس کے طاقتور ہونے کی رکھی ہیں جس کو آج تک دنیا انکار نہیں کر سکی، اور قرآن کے اس معجزے کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا۔